علامہ صاحب تھوڑا سی ایکسپیرینس سے بات چاہوں گا کہ میں آپ اس پہ ضرور کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ریسنٹ کچھ سالوں میں پاکستان میں خاص طور سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ مجروح ہوئے جس کی وجہ سے اتنی ساری ابھی آپ کو پتہ ہے مومنٹس بھی ہوئی ہیں, چیزیں بھی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے. اگر خواتین کے حقوق کی پامالی کی بات کریں تو دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر خواتین کے حقوق پامال نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. کیا امریکہ میں نہیں ہوتے, جرمنی میں نہیں ہوتے, فرانس میں نہیں ہوتے؟ ابھی ان دنوں فرانس میں مظاہرے چل رہے تھے, آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہ جو دیو ہیکل پولیس والے ہیں, وہ جو نرم اور نازک بچیاں ہیں ان کو کس بری طرح سے رگید رہے تھے. کیا اس طرح کے مظالم باقی دنیا میں نہیں ہوتے؟ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. کیا اسی طرح کے مظالم انڈیا میں ہندو نہیں کرتے؟ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. افریقہ میں افریقی کالے نہیں کرتے؟ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. ان مظالم کا تعلق نہ آئیڈیالوجی سے ہے, نہ نظریات سے ہے, نہ دین اور عقیدے سے ہے. ٹھیک ہے. ان کا تعلق پھر آپ ایک خاص مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے قرآن کریم بالکل واضح کتاب ہے. من عمل منکم من عمل خیرا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی کوئی خیر کا عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, فَلِنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ کی طرف سے جو اس کو انعام ملے گا وہ بہترین اور پاکیزہ ترین حیات ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. یعنی اللہ نے دینے کے لحاظ سے اور ذمہ داری کے لحاظ سے دونوں میں کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں رکھا. دین نے کوئی فرق نہیں رکھا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے. ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا, میں تھوڑا سا اس کو مزید کھولتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ ایک ٹرک سے اور ایک بس سے کیا ایک طرح کی توقع رکھتے ہیں؟ کیا ایک بس سے اور کار سے ایک طرح کی توقع رکھتے ہیں؟ نہیں, جبکہ دونوں گاڑیاں ہیں لیکن اس کا کام اور ہے, اس کا کام اور ہے. ایک ہے نرم و نازک, خواتین کی جو گاڑیاں بنتی ہیں بڑی نرم و نازک چھوٹی سی, انہی کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر پاکستان میں دیکھا نہیں ہوگا ٹرک یا بس خواتین چلائیں, ان کے اس نرم نازک مزاج کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن جو سخت کام ہے وہ کون کرتا ہے؟ مرد. لہٰذا دونوں کے مزاجوں کے اختلاف کے باوجود دونوں انسان ہیں. جہاں پر مزاجوں کا اختلاف ہے خلقت کے اعتبار سے, وہیں پر ذمہ داریوں میں بھی اختلاف ہے. جہاں پر اشتراک ہے انسانیت میں, وہاں پر ذمہ داریاں بھی سیم ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ سالوں سے یہاں پر نہیں, یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. اسلام کب آیا؟ آج سے 1500 سال پہلے. یورپ میں ترقی کب ہوئی ہے؟ 300 سال پہلے. 300 سال پہلے تک وہاں پر عورت کی کیا حیثیت تھی اور مسلم دنیا میں کیا حیثیت تھی؟ کبھی اس پر کسی نے بات کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی اس پر ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ نہیں. گزشتہ 1500 سالوں سے اسلام جس معاشرے میں آیا اس معاشرے میں عورت جوتی نہیں تھی, عورت قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. وہ چیز تھی جس کو آپ دفنا دیتے تھے. یعنی آپ جوتی آپ نہیں دفناتے, جوتی کو عزت دیتے ہیں, جوتی پہنتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. لیکن وہاں پر بچی پیدا ہوتی آپ زندہ گاڑ دیتے تھے. اسلام نے آ کے سب سے پہلے اس نحس اور منحوس روش کو روکا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو اسلام نے انسان سمجھا. مجھے یہ بتائیں, صرف 300 سال پہلے یہ جو آج ترقی کے نعرے لگانے والا یورپ اور مغربی دنیا ہے, وہاں پر عورت کی حیثیت کیا تھی؟ قانوناً صرف 300 سال پہلے عورت کو مالکیت کا حق حاصل نہیں تھا. صرف یعنی 300 سال تقریباً بنتے ہیں نا, کہ عورت کو مالکیت کا حق حاصل نہیں تھا. یعنی وہ کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی. وہ ایک کنیز اور غلام سے بدتر اس کی حیثیت تھی معاشرے کے طور پر. اور اس کا کام استعمال ہونے والے ٹیشو پیپر جیسا تھا. نہ اس کو اجازت تھی, نہ اس کو اختیار تھا, نہ اس کے ارادے کی کسی کو یا اس کی خواہش کی کسی کو پرواہ ہوتی تھی. اور یہ پورے معاشرے میں یہ بیماری تھی. ٹھیک ہے. 1880 یعنی 300 تقریباً 300 سال پہلے, یہ 3 دہائیاں گزر رہی, 3 صدیاں گزر رہی. وہاں پر جب سرمایہ دارانہ نظام شروع ہوا
غور سے اپنا فیصل بھائی میری اس بات پر توجہ دیجیے گا سوری کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام سوال بھیج رہے ہیں میں وہی چیک کر رہا ہوں. ہاں سرمایہ دارانہ نظام جو شروع ہوا نا, سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار کو مزدور چاہیے, مرد مزدور ملے ان کو, عورتیں بھی ملی, لیکن عورتوں کو تب انہوں نے جب تنخواہیں دیں تو کتنی دی؟ مردوں کے نصف. کام عورتوں والا مردوں والا لیا, لیکن اس تنخواہ دینے سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ عورت بیکار پڑی ہوئی ہے تو اس کو کام میں لایا جائے, تو اس سرمایہ دارانہ نظام کی بقا کے لیے انہوں نے قانون سازی کی اور کہا کہ عورت کو بھی حق دو تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ میں مالک بن سکتی ہوں, تاکہ وہ کام کرے اور سستا کام کرے تاکہ ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کا سرکل چلے. اور اس کے نتیجے میں پھر عورت کو آدھا حق ملا, آدھا تنخواہ آدھی, کام ڈبل. اس کے بعد اگلا انہوں نے جو تیر پھینکا وہ کیا ہے؟ عورت کو زیادہ سے زیادہ, عورت تھکتی نہیں ہے مرد کی نسبت, مرد سستیاں کرتا ہے, ڈنڈیاں مارتا ہے, عورت اس معاملے میں اللہ نے اس کو جتنا نازک بنایا اتنا زیادہ مضبوط بھی بنایا ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. لہٰذا عورت کو انہوں نے جب ان خصوصیات کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی عورت سے کام ہم زیادہ لے سکتے ہیں نا, تو ہم زیادہ لیں, اس کو تنخواہ کی لالچ بھی دیں. مرد اتنا کام نہیں کرتا, عورت کو زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ دو, لیکن اب اس کے لیے کیا کریں؟ شادی ہو جائے گی تو عورت جلدی چلی جائے گی, بچوں والی بن جائے گی, کام کی نہیں رہے گی. انہوں نے فوراً شادی کے قوانین میں تبدیل کیے, قوانین ایسے بنائے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہ کر سکے. یعنی قانون بھی اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے کے لیے بنایا, عورت کے لیے نہیں. آپ دیکھیں نا, پس منظر دیکھیں نا, اس پس منظر کے ساتھ اگر آپ یورپ میں عورت کے حقوق دیکھیں تو آج بھی سب سے زیادہ ظلم عورت پر ہوتا ہے. عورت خاندان کی اکائی اور بنیاد ہے, یورپ میں ایسا نہیں ہے, مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہے. عورت عزت اور تکریم کا ذریعہ ہے, لیکن وہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ چکا چون کرنے والی چیزیں ان سے منسوب کر کے معاشرے کو منحرف کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.